أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم صلوات ایک رہبر کا نام نور ہے اور دوسرے حاجی کا نام کتاب مبین ہے۔ من اللہ
کہ حاضی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، بندوں کی طرف سے نہیں۔ امت مطالعہ میں ہدایت یہ لوگ حاضی نہیں بنا سکتے، رہبر نہیں بنا سکتے، رہنما نہیں بنا سکتے۔ یہ اللہ کا رائٹ ہے، اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کو اختیار حاصل ہے۔ وہ رہبر بناتا ہے، حاضی بناتا ہے، پیشوا بناتا ہے، رہنما بناتا ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا، تدبر فرمایا، تفکر کیا، تعقل کیا، ترتیب فرمائے، یہاں پر گہرائی گزرے۔ اللہ نے ہدایت کے حوالے سے دو ہاتھیوں کو بھیجا، خالی قرآن نہیں بھیجا، خالی کتاب نہیں بھیجی، نور بھیجا اور کتاب مبین بھیجی۔ کتابیں کو پھیرتی ہوئی کتاب، لائٹ دیتی ہوئی کتاب، روشنی دیتی ہوئی کتاب، حیات دیتی ہوئی کتاب، زندگی نکھارتی ہوئی کتاب، عقیدوں کو سنوارتی ہوئی کتاب، ایمان کو قدر و نفوذ کرتی ہوئی کتاب، نظریات کو جوانی کرتی ہوئی کتاب، حوصلوں کو متحد کرتی ہوئی کتاب، جذبوں کو جوان کرتی ہوئی کتاب، سلیقوں کو قاعدہ کرتی ہوئی کتاب۔ ہم کو کہے کہ اس کتاب میں مختلف تعلیمات ہے، مختلف معنی ہے، مختلف پہلو ہے، مختلف اینگل ہے۔ غور کریے گا، ایک نور آیا اور ایک کتاب مبین آئی، یہ دو چیزیں آئی ہیں۔ ظاہر ہے مقام ہدایت بھیجا ہے، ضرورت ہدایت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے ایک طرح کیا، ایک کتاب اور ایک نور۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کی ڈیوٹی الگ ہے، دونوں کی ذمہ داری الگ ہے۔ ایک کام نور کو کرنا ہے اور ایک کام کتاب کو کرنا ہے۔ اگر دونوں کا ایک ہی کام ہوتا تو دونوں کو بھیجنے کی ضرورت ہے، ایک ہی کو بھیجنا تو ایک قرآن ہے اور ایک اس کے ساتھ نور ہے۔ ابھی میں نور کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، آپ ذرا سمجھے، محسوس کریں اور کریں اس مقام پر۔ نور کا کام الگ ہے اور کتاب کا کام الگ ہے۔ اب کیا ہے صاحب، بس مختصر الفاظ میں سمیٹ کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کتاب بتائے گی کیا کرنا ہے اور نور بتائے گا کیسے کرنا ہے۔ پورا اسلام، پورا دین، پورا ریلیجن، پورا سسٹم، پورا نظام، پوری شریعت اور یہ تمام کی تمام کائنات دو ہی لفظوں کے اندر ہے، کیا اور کیسے، کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ تو یہ بتائے گی کتاب کا کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، یہ بتائے گا نور۔ تو دونوں کو بھیجا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام کے پاگل پن کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے جو اس مرحلے پر بھی کہنے کی کتاب نازل ہے۔ صلوات پڑھو محمد عزت
قابل احساس قابل تصدیق والدہ گرامی نے آپ کو یہ سبق پڑھایا تھا نا، سارے سبق کے اندر کو چھوڑ دیں، آخری والا حصہ لے لیں، کتابیں کتنی ہے؟ 4 ہے، بڑا کر دیجیے گا، یہی سے میں گفتگو کا آغاز کروں گا اور ایک منزل تک آپ کی سماعت کو اس کارواں کو اس قافلے کو لے جانا چاہوں گا۔ کیا بتایا کتابیں کتنی ہے؟ 4 ہے، اور کتابوں کے نام بھی پتا ہے۔ پہلی کتاب توریت ہے، دوسری کتاب زبور ہے، تیسری کتاب انجیل ہے، چوتھی کتاب قرآن مجید ہے، اور یہ بھی بتایا کہ چاروں کتابیں کب اور کس پر نازل ہوئی ہیں۔ بنیے گا سرکار دو عالم سے آپ سے قبل 2500 سال پہلے توریت نازل ہوئی، جناب موسیٰ علیہ السلام کے سینہ اقدس پر۔ حضور کے آنے سے 1500 سال پہلے زبور نازل ہوئی، جناب داؤد کے سینہ اقدس پر۔ حضور کے آنے سے 550 یا 500 سال پہلے انجیل نازل ہوئی، جناب مریم بطول کے لفظ جلال جناب عیسیٰ کے سینہ مطہر پر، اور قرآن نازل ہوا سرکار خلقی مرتبہ کے سینے پر۔ یہی 4 کتابیں ہیں نا، توریت، زبور، انجیل اور قرآن۔ یاد ہے کتنی کتابیں ہیں؟ 4 کتابیں ہیں، 4 کتابیں، یہ 4 پیغامات ہیں، 4 پیغامات ہیں، 4 میسج ہیں اللہ کی طرف سے۔ صرف 4 کتابیں آئے ہیں، 4 صحیح میں آئے ہیں، 4 دستور آئے ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن۔ اب میں ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، ذرا اس کا بھی جائزہ لے لیں۔ سورہ مبارکہ بقرہ دوسرا سورہ ہے، آیت نمبر 213 ارشاد ہوا اور کہ جب وکان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب۔ دیکھیں گا یہ لوگ، یہ افراد، یہ انسان، یہ آدمی، یہ بشر ایک وقت میں، ایک ٹائم میں، ایک پیریڈ میں، ایک زمانے میں ایک ہی خاندان کی طرح تھے، ایک ہی فیملی کی طرح تھے، امت واحدہ تھے، ایک متحد گروہ، ایک متحد جماعت، ایک خانوادہ، ایک گھرانہ، ایک قبیلہ، ایک گٹا اور ایک نسل کے ساتھ اور ایک فیملی ممبر کی طور پر یہ رہتے تھے۔ خواہشات بڑھے، تعداد بڑھی، کثرت بڑھی، ٹکراؤ ہوا، تصادم ہوا، ضرورتیں بڑھی، چیز آئی، ایک دوسرے کے دستوں گریبان ہوئے اور زندگی کے لیے قانون کی ضرورت پڑی تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ فبعث اللہ النبیین، اللہ نے سارے نبیوں کو بھیجا۔ نبی کتنے ہیں لوگ؟ 1,24,000۔ اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا تو کیا بنا کے بھیجا؟ مبشرین و منذرین۔ 2 ہی کیٹیگری ہے نبیوں کی، 2 ہی قسمیں ہیں، 2 ہی منصب ہے، 2 ہی عہدے ہیں، 2 ہی پوسٹ ہے، 2 ہی ذمہ داریاں ہیں، 2 ہی ان کے اپنے کام میں رتبے ہیں، درجے ہیں، منصب ہے، مقام ہے۔ یہی ہے، یا مبشر ہوگا نبی یا منذر ہوگا۔ مبشر بنا ہے بشارت سے، اچھی خبر دینے والا، گڈ دینے والا، اور منذر بنا ہے نذارت سے، یعنی ڈرانے والا اور خوف دلانے والا۔ تو نبیوں نے بشارت قائم کی تھی، ڈرایا کس سے؟ آپ قرآن پڑھے، حدیث پڑھے تو آپ کو حیرت ہوگی، ہر نبی نے یہی کہا اپنی امت سے، میرے بعد ایک نبی آئے گا، آخری نبی آئے گا، آخری نبی آئے گا، آخری رسول آئے گا، آخری رہبر آئے گا، آخری حبیب آئے گا، آخری رہنما آئے گا، آخری ہدایت کا وہ بالکل شباب آئے گا ہمارے بعد۔ آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک ہر ایک نبی نے یہی کہا محمد آئیں گے، محمد آئیں گے، محمد آئیں گے۔ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے سلے میں اللہ نے سارے نبیوں کو لگا دیا مبشر۔ یہ بشارت تھی، کہیں بشارت محمد کے آنے کی بشارت، محمد کے آنے کی بشارت، اور امتوں کو ڈرایا کہ اس کا کلمہ پڑھنا، اس پر ایمان لانا، اس کی باتیں ماننا، ورنہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جاؤ گے۔ آمد کی خوشخبری دی اس لیے مبشر بنے، اور ان کی مخالفت سے ڈرایا اس لیے منذر بنے۔ کہیں سے تو پائے اٹھانا ہے تو آپ بتانا کیا کرنا۔ اگر میں آپ سے پوچھوں 1,23,999 انبیاء کے نام کیا ہے؟ 26 نام معلوم ہے، قرآن میں اتنے آئے ہیں، سب کے نام نہیں معلوم تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے پہلا نبی کون ہے تو بے خبر اختیار کہہ دو مبشر ہے، دوسرا نبی کون ہے یا مبشر ہے، تیسرا نبی کون ہے مبشر ہے۔ ہر نبی کا ذاتی نام مبشر ہے، توجہ کرنا۔ اور مبشر جو ہے چونکہ آخر نبی کے آنے کی بشارت دی ہے، یہ بات آئے گا، مگر میری ہر
4 کتابیں ہیں نا، الہی صحیفے، الہی دستور العمل، اللہ کے پیغامات، اللہ کی زبان میں اترے ہوئے احکامات فرامین، اوامر و نواہی، یہ ہم کیا ہیں؟ 4 ہیں۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ پڑھیا ہے فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم نے 1,23,999 انبیاء بھیجے اپنے آخری نبی سے پہلے، یہاں تک کوئی بات نہیں۔ اب کہتا ہے وَأَنزَلَ مَعَهُ الْكِتَابَ، اور ہم نے سب کے ساتھ کتاب بھیجی، سب کے ساتھ کتاب بھیجی۔ یہاں کی سماعتوں کا پوری کائنات میں شورا ہے، بہت سلیقے سے سنتے ہیں، بہت گہرائی میں ڈوب کر سنتے ہیں، اور چاہتے ہیں کچھ ملے، کچھ مواد، کچھ میٹر، کچھ حقائق، کچھ دلائل، قرآن کی آیات۔ تو میری عادت ہے کہ میں آیات قرآنی سے فضائل کی تشریح کرتا ہوں، نکالتا ہوں، فضائل ہے میں قرآن کی آیت کی بنیاد پر سناتا ہوں۔ سمجھیے گا کیا کہا اللہ نے؟ ہر نبی کے ساتھ ہم نے کتاب بھیجی۔ وَأَنزَلَ، اللہ نے نازل کی، بھیجی، اتاری، ساتھ رکھی، کیا مطلب؟ معاہم، ان کے ساتھ، کیا ہم نے کتاب اتاری۔ تو ہر نبی کے ساتھ کتاب ہے نا بھائی؟ مجھے تو میں کریڈٹ آتا نہیں، ماشاءاللہ آپ کو تو آیا ہوگا نا۔ آپ بتائیں نبی کتنے ہیں؟ 1,24,000۔ اور اللہ کا چیلنج کیا ہے؟ اللہ کا حکم کیا؟ ہر ایک کے ساتھ کتاب بھیجی۔ تو اب کتابیں کتنی ہونا چاہیے؟ اس سے پہلے بھائی بالکل 2-4 والی بات ہے۔ جب نبی ہماری ماں نے بتایا، روایات نے بتایا، آیات نے بتایا، خود اللہ کی بارگاہ کے نمائندوں نے بتایا کہ 1,24,000 انبیاء ہیں اور ہر ایک کے ساتھ کتاب آئے، تو کتابیں کتنی ہونا چاہیے؟ اور کرے آپ کے مہمان آ گئے، آپ 5 سال کے بچے سوال کرتے، بیٹے ہمارے یہاں 25 مہمان آئے ہیں، 25 گیسٹ آئے، اور ہر ایک کے ساتھ ایک بریف کیس تھا، بتاؤ نا اپنے جگہ کتنے بریف کیس تھے؟ بچہ سوچے گا، آپ تو بھائی کیلکولیٹر کا زمانہ ہے، کٹ کٹ کر کے فوراً بتا دے گا 25 بریف کیس تھے، چونکہ ہر ایک کے ساتھ ایک بریف کیس تھا۔ تو بھیا نبی کتنے ہیں؟ دنیا میں لکھتے آئے، کہا 1,24,000، اور اللہ کہہ رہا ہے ہر ایک کے ساتھ کتاب لکھی رکھے، تو کتابیں کتنی ہونا چاہیے؟ 1,24,000۔ اور مسلمان کو یاد کتنی ہے؟ 4 کتابیں، توراۃ، زبور، انجیل، قرآن۔ ارے بھائی 1,23,996 کتابیں کہاں ہیں؟ اور کرے بھائی ہر نبی ایک کتاب، ہر نبی کے ساتھ کتاب آئی، تو کتابیں کتنی ہونا چاہیے؟ 1,24,000۔ تو کہاں ہے بھائی؟ 4 کتابیں ہیں، 1,23,999 کتابیں کا لائے۔ اس کا مطلب ہے کہ 4 حاضر ہیں اور 1,23,999 اور اتنی ساری 96 لائے ہیں۔ تو اسلام کی دنیا بھی حضور کے کم ہے، غیبت میں زیادہ ہے۔ اور کریے گا اب ڈینجرس تو ہو گئی۔ قرآن کہہ رہا ہے ہر ایک کے ساتھ کتاب اتاری، اور مسلمان کہہ رہے ہیں 4 کتابیں، اور کریے گا۔ اور عقیدہ سب کا کہ 1,24,000 انبیاء، تو مہیا کرو 1,24,000 کتابیں، اور کریے گا۔ دیکھیے اسی کیفیت کا نام مشکل ہے، اور رحمان و رحیم پروردگار، رحمان ہو کر، لطیف ہو کر، کریم ہو کر، مہربان ہو کر، دیامان ہو کر، سب کے اوپر کرم فرمانے والا بن کر مشکلیں کو پیدا کرتا ہے۔ اصل میں مشکلیں پیدا اس لیے کرتا ہے تاکہ مشکل کشایا
دماغ یہاں پھنسا مسلمان. جب بچوں نے کہا, نوجوانوں نے پوچھا, قوم والوں نے پوچھا, حضرت جی مولانا صاحب انبیاء کو 1,24,000 ہے اور ہر ایک کے ساتھ کتاب آئی ہے اور آپ بتا رہے ہیں کتابیں کل 4 ہیں, 1,24,000 کہاں ہیں؟ مشکل میں پھنس گئے. اب اسی مشکل کشا کے دروازے پر آئے. گھبراتے کیوں, پریشان کیوں, حیران کیوں, یہ تھرتھراہٹ کے لفظ یہ کیوں ہے بھائی, کیوں گھبرائے ہوئے ہو؟ بودریشن, ٹینشن, تشویش, الجھن, کیوں ایسا ہے؟ یہ سب چیزوں کے شکار کیوں؟ کہ حضور قرآن کا معاملہ, قرآن میں آیت ہے کہ انبیاء 1,24,000 اور سب کے ساتھ ہم نے کتاب اتاری اور کتابیں کل 4 ہیں. نہ تم نے پڑھائی نہیں. اللہ نے کہا ہے کتاب اتاری, یہ نہیں کہا کتابیں اتاری. کتاب ایک ہے اور کتب جمع ہے. ہم نے کتابیں نہیں اتاری, کتاب اتاری ہے. اور کتاب میں خالی کتاب نہیں کہا, وَأَنزَلَ مَعَهُ الْكِتَابَ, الکتاب الف لام میم کتاب ہے, ایک خاص کتاب ہم نے ہر نبی کے ساتھ رکھی. توجہ چاہو, آدم کے ساتھ, نوح کے ساتھ, ابراہیم کے ساتھ, یحییٰ کے ساتھ, زکریا کے ساتھ, مریم کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, نوح کے ساتھ, ہارون کے ساتھ, بیان کے ساتھ, میکائیل کے ساتھ, اور کہیے گا خضر کے ساتھ, ابراہیم کے ساتھ, ہر ایک کے ساتھ ہم نے کتاب رکھی ہے. اللہ تعالیٰ تدبر ہے نا, ہر ایک کے ساتھ ہم نے ایک ہی کتاب رکھی. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا نبی بدلتے رہے, کتاب نہیں بدلی. پھر سمجھ لو دوستوں, نوجوانوں, میرے باپ کا یہ مستقبل, یہ مصدر, یہ نونہال بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں. میں ان سے خطاب کر رہا ہوں. شہزادوں, ذرا اس بات کو یاد رکھنا کہ اللہ نے یہ نہیں کہا وَأَنزَلَ مَعَهُ الْكُتُبَ, ایک ہوتا ہے سکہ, ایک ہوتا ہے رولر. یہ جمع نہیں ہے, ایک کتاب الف لام خاص, سب سے بہتر کتاب, سب سے اچھی کتاب, سب سے مضبوط کتاب, سب سے حسین کتاب, سب سے جمیل کتاب, سب سے بیوٹیفل کتاب. کیا کہا؟ یعنی کتابوں میں سپرلیٹو ڈگری, سب سے بلند کتاب ہر نبی کے ساتھ رہی ہے. تو مفہوم صاف ہے, پیغام صاف ہے, رخ صاف ہے کہ نبی آتے رہے, جاتے رہے, بدلتے رہے, چینج ہوتے رہے, مگر کتاب نہیں بدلی. سلوات پڑھنا
الہ الا اللہ ابھی تم ہر نبی کے ساتھ رہے ہو. اب سمجھ میں آیا کہ وہ کتاب جو ہر نبی کے ساتھ رہی وہ کوئی اور نہیں ہے، علی ہے. کیا ہوا؟ آپ نے علی کے بارے میں اتنا پڑھ گئے آپ آگے. آپ کا پیٹ نہیں بنتا، سکم شیر ہی نہیں ہوتا. آپ کی طبیعت کو یہاں پر کوئی سکون نہیں ملتا، اطمینان نہیں ملتا. ہر مرتبہ علی کے لیے، ہر درجہ علی کے لیے، ہر فضیلت علی کے لیے، ہر مرتبہ علی کے لیے، ہر رتبہ علی کے لیے، ہر صفت علی کے لیے، ہر کمال علی کے لیے، ہر جمال علی کے لیے، ہر جلال علی کے لیے، ہر روح علی کے لیے، ہر پہلو علی کے لیے، ہر آیت علی کے لیے، ہر تاثیر علی کے لیے، ہر مقام علی کے لیے. موجود کعبہ علی، رسول علی، رسول علی، زوجہ بطول علی، اللہ علی، انما علی، سب کچھ تو علی ہے. جب سننا علی ہے، حسب الکرم علی ہے، سب کوثر علی ہے، حیدر علی، مرتضی علی. یہ ساری چیزیں فاتح رحمت، فاتح برکت، فاتح بر، فاتح ہدایت، کل ایمان، یہ سب کیا ہے؟ علی ہے. تو ابھی آپ کو علی کو آپ نے سب پڑھا، امام علی، ولی علی، خلیفہ علی، جانشین علی، قائم مقام علی. لیکن آتے آتے آپ نے علی کو کتاب بھی بنا دیا. فضیلتوں سے، اتنے رتبوں سے آپ کو اطمینان نہیں ہوا. کوئی لقب چھوٹا ہے جو علی کی شان میں نہ ہو. پھر علی کو کتاب جو کہہ رہے ہیں، ارے بھیا آپ سمجھے ہی نہیں ہے. علی اور کتاب الگ الگ نہیں ہے. علی اور قرآن الگ الگ نہیں ہے. بچہ سب سب ہے. دونوں علم کے اظہار کا نام ہے. کتاب ہو یا علی. جملہ ہے صاحب، ایسے تھوڑے حوالے کیا جائے گا آپ کے. تیار ہو. ایک ہے حقیقت علم، اس کے اظہار ہے دو، سورس ہے دو، ذریعے ہیں دو، راستے ہیں دو. ایک کتاب ہے اور ایک علی ہے. زندہ بیٹھے ہونا بھائی اتنا سا فرق ہے کہ علم جب تک خاموش رہتا ہے کتاب کہلاتا ہے، اور جب زبان میں آتی ہے تو علی کہلاتا ہے. کتاب کا مفہوم، کتاب کا کنسپٹ، کتاب کی ڈیفینیشن، کتاب کی میننگ، کتاب کا مطلب کیا ہوتا ہے جناب؟ وہ اس کتاب کیا ہے؟ کتاب کس کو کہتے ہیں؟ کتاب بک کیا ہوتی ہے؟ کب پیجز کا مجموعہ، اوراق، ورق، کاغذ، تحریر، الفاظ، سینٹنس، جملے، فقرے، چھپائی. پرنٹڈ میٹر کہتے ہیں. پرنٹڈ میٹر کا نام کتاب ہے. علی کیسے کتاب ہو گئے؟ علی تو کتاب ہو ہی نہیں سکتے. وہ آپ کیوں مرے جا رہے بھائی؟ اگر نہیں ہو سکتے تو نہیں ہو سکتے، پریشان کیوں ہیں؟ اس پہ اتنا بڑی بحث کیوں کر رہے ہیں؟ علی کتاب نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے. آپ اطمینان سے گھر بیٹھیے جا کے آپ کو پریشانی کیا ہے؟ اور کچھ نہ کچھ ہے معاملہ. اور کہیے گا کیا ہے؟ علی کتاب. کیسے
یعنی بغض علی میں مسلمان قرآن نہیں بھول گیا، قرآن سے بالکل بے تعلق ہو گیا. کوئی رشتہ، کوئی ناتا، کوئی اس کا رابطہ، کوئی علاقہ میرا پورا چھوڑ گیا. کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اگر قرآن اعلان کر دے کہ علی کتاب ہے تو پھر تو ماننا پڑے گا، بالکل ماننا پڑے گا. آئیے چلیے قرآن سے ایک حقیقت دکھانے کی کوشش کروں گا، اور وہ ایسی حقیقت ہے کہ جس نے کائنات کو وقت حیرت میں ڈالا ہے، تعجب میں ڈالا ہے. بڑا پریشان ہوا انسان، گروہ انسانی، لشکر انسانی جماعت انسانی، یہ کمیونٹی پورا سسٹم ہل گیا. آپ کہیں گے کیسے ہلا؟ ایک واقعہ ہوا اسی کائنات کے، اسی دھرتی پر، اسی زمین پر، اسی دنیا میں اور اسی موجودات میں. وہ قرآن میں لکھا ہے آج تک. قرآن کے دیکھیں بہت سارے سورے ہیں، ان کے نام ہیں. جناب سورہ حمد ہے، سورہ بقرہ ہے، وضاحت سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، سورہ مائدہ ہے، سورہ انعام ہے، سورہ اعراف ہے، سورہ انفال ہے، سورہ توبہ ہے، سورہ یونس ہے، سورہ ہود ہے، سورہ یوسف ہے، سورہ رعد ہے، سورہ ابراہیم ہے، سورہ ہجر ہے، سورہ نحل ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، سورہ کہف ہے، اور اس کے بعد سورہ مریم. یہ مریم کا سورہ کون سا ہے؟ حضرت مریم کے نام کا سورہ ہے. آپ کے اس کے اندر فضائل ہیں، مناقب ہیں، آپ کی زندگی کی کچھ رخ ہے، کچھ پہلو ہے، اللہ نے تذکرہ کیا. تو اس سورے کا 19ویں سورہ کا نام ہے سورہ مریم. 4 آیتیں پڑھ رہے سورے سے، 27 28 29 30 4 آیتیں آپ ہوگا. ہوا کیا؟ باقی کی میں اس بات کو اشارہ دے رہا ہوں. جناب مریم بطول ہے، صدیقہ ہے، معصومہ ہے، مطہرہ ہے، نبی کی بیٹی ہے، یہ صاحب شریعت پیغمبر کی ماں. بڑا مرتبہ ہے جناب مریم کا، بڑی عظیم بیٹی ہے، بڑی مقدس خاتون ہے، صاحب رفعت ہے، صاحب شان ہے، صاحب شہرت ہے، صاحب فضیلت. یہ وہ بیوی ہے جو اپنے گھر میں نہیں پلی، اپنے ماں باپ کے گھر میں نہیں پلی، اپنے پیرنٹس کے گھر میں نہیں پلی. یہ کہاں چڑھی ہے پروان؟ حضرت مریم کو پروان چڑھایا گیا اللہ کے گھر میں. آپ بیت المقدس میں پلی ہے، بیت المقدس جانتے ہو، مسجد اقصی یروشلم فلسطین، فرمائیے اسی مسجد کا تو جھگڑا ہے سارا، اس میں پلی ہے جناب مریم. یہ تو تفصیلات ڈیٹیلز میں آپ کو دوں گا، آپ کو اشارہ کرتے ہوئے جا رہا ہوں. سنیے گا، جناب مریم کو پرورش کیا، پالا، پروان چڑھایا، تربیت کیا، ان کی ربوبیت کی، سب کو کہا اللہ کے گھر میں، بیت المقدس میں آپ پلی ہے، پلی ہے. اور جب 11 برس کی ہو گئی، آپ کو تعجب ہوگا، آپ کے گھر اپنے گھر کا کھانا ایک دن بھی نہیں کھایا، ایک لقمہ ایک نوالا کبھی نہیں، نہ دنیا کا پانی پیا نہ کھانا کھایا. کھانا بھی جنت سے آ رہا ہے اور پانی بھی جنت سے آ رہا ہے. صدیقہ ہے نا، صدیقہ کا کم سے کم اسٹیٹس یہ ہے کہ اس کے لیے کھانا بھی جنت سے آ رہا ہے. صدیقہ کا رتبہ، مرتبہ، پہچان، علامت، شناخت، نشانی کیا ہے؟ کم سے کم اس کے لیے جنت سے کھانا آئے، اس کے لیے جنت سے پانی آئے، فرشتے اس کے خادم ہوں، تب ہوتی ہے صدیقہ. یہ صدیقہ جب 11 برس کی ہو گئی مسلسل رہے گا تو اب ان کو ایک بشارت ملی، ایک نوید ملی. اللہ نے چاہا کہ ایک تحفہ دے جناب مریم کو، جبرائیل کو بھیجا، کہ جاؤ ہماری طریق سے کہو کہ خطبہ بننے والی ہو. 11 برس کا سن ہے، 11 برس تک پلی ہے اللہ کے گھر میں، مگر ذہن عالی میں رہے،
میں ثابت کرنے چلا ہوں کہ علی کتاب ہے، صرف اس کے ثبوت میں یہ سب کچھ لا رہا ہوں۔ اور دیکھیے گا، آپ دیکھیے گا قرآن اگر علی کو کتاب کہے تو پھر تو مانیں گے نا۔ اللہ فرمائے اب جناب 11 برس کی جناب مریم ہوئی، آپ کی ایج آپ کا صرف آپ کی عمر 11 برس کی ادھر سے لڑے مل گئی کہ آپ ماں بننے والی ہیں۔ میں نے وعدہ کیا ہے آپ تفصیلات نہیں، آپ تو توحیدی مجلس ہے، لیجیے صاحب ماں بن گئی۔ ماں بننے سے پہلے کہ اللہ نے کہا اخرجی من البیت یا مریم، اے مریم ہمارے گھر سے نکل جاؤ، یا مریم اخرجی من البیت، مریم میرے گھر سے نکل جاؤ، انہ بیت العبادۃ لا بیت العبادۃ، یہ عبادت کا گھر ہے، عبادت کا گھر ہے۔ ماشاءاللہ سلامت رہے جب تک رہے، زندہ رہے جب تک خارج رہے۔ عجیب بات کیا ہے، کیا ہوا صاحب کل نکلو، ہمارے گھر سے نکلو، ہمارے گھر سے نکلو، نکل جاؤ، یہ لفظ ہے جناب۔ اگر تیار بیٹھے ہمارا بیٹھے تو میں گزارش کروں تحفہ ہدیہ آج کے ولیس کی نظر میں پہلے سے سوچ کے نہیں بیٹھتا، نہ کوئی ایجنڈا سیٹ ہوتا ہے، آتا ہوتا رہتا ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہتا ہوں۔ اب کتنا آپ کا حسن طلب ہے اتنا ہی ادھر سے آئے گا۔ جناب مریم کو نکالا کہ نہیں، عیسیٰ کی ماں کو نکالا، حضور کیا قانون بنا کے نکالا؟ قانون بنایا کہ یہ عبادت کا گھر ہے، نکال دیا اور کہیے گا عیسیٰ ہے جناب مریم امین آئے روح عیسیٰ، وجود عیسیٰ کا ذات اللہ نے کرے گا دیئے اخرج من البیت، ہمارے گھر سے نکلیے، اس لیے کہ یہ عبادت کا گھر ہے۔ تم آج تک عبادت کر رہی تھی، ٹھیک تھا، اب تم بننے والی ہو ماں، اور یہ مرحلہ گزرے گا ولادت سے، حالانکہ بطول ہے، مطالعہ ہے، معصومہ ہے، نجاست کا خطرہ نہیں ہے، مگر کام نکلو تو قانون کیا بنا، سنت کیا بنی، اور کیا بنا، کہا ولادت کا گھر ہے یا عبادت کا گھر ہے، عبادت ہی ہوگی، کوئی اور کام نہیں ہو سکتا۔ نبی کی ولادت بھی نہیں، رسول کی ولادت بھی نہیں، اور آپ کچھ بہت پیسی تو سمجھے، عظمت تو سمجھے، اہمیت تو جانے، بھئی یہاں پر صرف اولی عبادت ہوگی، رسول کی ولادت بھی نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ نے دو جگہ چیلنج کیا ہے، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت قانون لا آف گاڈ کبھی چینج نہیں ہوتا۔ لفظ کیا رکھا ہے، لا نہیں کہا، لا تجد نہیں کہا، لن تجد کہا۔ سنیے یہ قرآن کی کیفیتیں ہیں، ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میں روایت نہیں پڑھتا، میں تاریخ کے حصے نہیں پڑھتا، قرآن دیکھے، قرآن نے کہا ہے اللہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ لن میں اور لا میں کیا فرق ہے؟ لا کے معنی بھی نہیں، نل کے لن کے معنی بھی نہیں، اگر وہ لام الف لا، یہ لام نون لن دونوں کا کیا ہے گرامر میں، عربی گرامر میں، عربی ادب میں دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے، فرق کیا ہے، تفاوت کیا ہے، کمال کیا ہے، وہ بتانا چاہتا ہے تو میں دکھا رہا ہوں، کمال کی بات ہے۔ لا کے معنی بھی نہیں اور لن کے معنی بھی نہیں، مگر انگلش میں دو لفظ بولے جاتے ہیں، نو اور نیور، نو کے معنی نہیں اور نیور کے معنی کبھی نہیں۔ تو اللہ نے کہا لن تجد، کبھی بھی اللہ کی سیرت بدلے گی نہیں، قانون بدلے گا نہیں، دستور بدلے گا نہیں، تو دستور کیا بنا، کیا بنا حضور، دستور بنا کے یہاں ولادت نہیں ہوگی۔
تیری چوکھٹ پہ منایا کرے آ کر تصویر کون لکھ سکتا ہے مدح تیری ہے فخر کلی تہنے احمد مرسل پہ قصیدہ تہنے احمد مرسل پہ قصیدہ تیرا مخاطب ہو پیغمبر سے کیا کہا اصول قرآن کی بنیاد پر سچائیوں کو ماننے کی عادت تو ڈالیں صداقت کو قبول کرنا ایکسپٹ کرنا ہی تو انسانیت ہے کیا ہوا جناب مریم سے کہہ دیا جائے کہ بیوی تشریف لے جائیں جو گھر میں تھی 11 برس سے اللہ کے بیت المقدس میں نازک وقت پہ کہہ رہا ہے دیکھیں آنے پہچانے مگر میں سیر کرتا جانا مائندہ کے لیے آپ تو تمہیدی مجلس ہے اور کریے یہ بیوی سنت تو بن گئی نا حضور قانون تو بن گیا ہے نا جائے بیوی اب چونکہ تالا لگا ہے غفل لوگ اے گھر جناب زکریا تالا لگا ہے مریم ذرا گھر ہے آواز ہے گھر نہیں ہم دیوار میں در پڑھا دیں دیوار پڑی پڑی مار دو سوال یہ ہے کہ جو گھر میں تھی 11 برس سے رات دن جن کا گزر رہا تھا سے کہا چلی جائیے اور جو شبستان ابو سرکار فاطمہ بنت اسد گھر پہ عبد المطلب کی بہو ہاشم کی آبرو ہاشم کا وقار جس سے امامت کا آغاز ہوگا ام الائمہ گھر میں ہے فاطمہ بنت اسد آئیے یہ گھر بنا ہے کعبہ کہے کے لیے آپ سے پوچھا چاہتا پھر چاہیے پھر سورہ بقرہ دوسرا سورہ قرآن مجید کا اور آیت نمبر 127 ارشاد ہوا وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ ہم نے دو پیغمبروں سے پرومس کیا وعدہ کیا ہے دو کو ذمہ دار بنایا دو کو ہم نے ذمہ دار کس کو حضرت ابراہیم خلیل الرحمن حضرت اسرائیل ذبیح اللہ ایک میں مارے کعبہ ایک آپ روز قربانی دونوں سے ہم نے کیا کہا دونوں نبی دونوں رسول دونوں مرکز وحی دونوں رہبر الہام اللہ کا گھر بناؤ میرا گھر بناؤ کہیں کے لیے بنائے دائر بھینا ولا کے بھینا ورکع سجود اعتکاف کرنے والوں کے لیے طواف کرنے والوں کے لیے رکوع کرنے والوں کے لیے سجدہ کرنے والوں یعنی عبادت کرنے والوں کے لیے تو کعبے کی تعمیر کا پرپس کیا ہے عبادت اور اسی لیے آرڈر ہے حکم ہے کہ نماز پڑھو تو کعبے کی طرف رخ ہے اگر کعبے سے ادھر یا ادھر جن کا 7واں سورہ ہے جائیہ ہے نمبر 49 نچسوی آیت پڑھیے جا کے اللہ کہہ رہا ہے بس ہمارا رب بالقسط نقیم وجوہکم عند کل مسجد رسول اللہ فرمائے میرے رب نے حکم دیا ہے انصاف کا عدل کا قسط کا وہ کیا ہے نقیم وجوہکم عند کل مسجد ہر نماز کے موقع پر اپنے چہرے اپنے رخ اپنے منہ سیدھے رکھنا جب تک نماز پڑھنا کعبے کو دیکھتے رہنا تو کعبہ بنا عبادت کے لیے اب کمپیریزن کریں گے آپ سے زیادہ ہوشیار قوم زمانے میں دنیا میں ہے ہی نہیں مقابلہ کرنے والی تقابل کرنے والی کرداروں کو توڑنے والی فضائل اور ڈھانپنے والی اور سمجھنے والی کوئی بات نہیں ہے روئے زمین اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہاں پہ مریم کو نکالا جناب خانہ بنت اسد کو بلایا تو سنت تو بدل گئی نا بدل گئی سنت ارے بھائی کسے نکالا کسے بلایا
فاتحہ بھی کہہ سکتے بلا فاتحہ بھی کہہ سکتے وہ کہا علی کی ماں ہے اور یہ کہنا کیا ہے یہ اللہ کا گھر ہے اللہ تو گھر چاہیے اس کا ضرورت تو بنایا کعبہ کئی دھر نماز پڑھی جائے گی تو مرکز نماز کعبہ ہے اس میں علی کی ماں کو بلایا ہے یعنی مرکز نماز میں تو اللہ علی کی ماں کو بلایا ہے اور تو نماز میں بھی نہ بلایا اچھے لگے بات سلام پڑھ کے تعریف شاہ صاحب بیوی کو بلایا شہزادی آئی یہ تو سارے معاملات ہیں سارے دلائل سارے پروف سارے ثبوت میں بار بار نہیں ریپیٹ کروں گا کہ بات سے مجھے چھوڑی آدھا رہے گا فاطمہ بنت اسد کو اپنے گھر بلایا کعبے میں بلایا اور کعبے میں نیا در بنا کے بلایا پرانے دروازے سے نہیں بہت کچھ نئے بہت کچھ کیوں بھائی جب دروازہ کھلا ہوا ایک ذرا معلومات پہ اضافہ کر لیجیے بہت جیسے فیک نیوز چلتی ہے نا غلط خبریں ویسے ہی اسلام میں روایتیں بھی ہیں فیک روایتیں اور تعجب کریں تو فیک روایتوں کو صحیح کا نام دے دیا فیک روایت کیا ہے سنا دوں آپ کو رجب کے مہینے میں 24 گھنٹے پر کفر ہوا آنے کعبہ بہت بڑھنے کھلا رہتا کوئی بھی کبھی بند ہی نہیں ہوا آنے کعبہ کے دروازے کھلائے لیکن بی بی آئی اور کھلے دروازے سے نہیں آئی مقام ملتزم سنا ہے حج ہوتا ہی نہیں اگر اس کو نہ چومے حاجی یہ ملتزم کیا ہے بھائی یہ ملتزم بنا ہے التزام سے التزام بنا ہے لزوم سے لزوم کے معنی ہے پکڑنا کس کے التزام کا مطلب بھی دونوں ہاتھوں سے پکڑنا مقام ملتزم کیا ہے جہاں خانہ کعبہ کا پردہ پکڑا گیا تو کس نے پکڑا اور حدیث کی یادگار آپ میں بنائی جاتی ہے کس نے پکڑا تھا ایک آیت کی صبح کو بیوی نے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑا پکڑ کے کا پروردگار بلا تو لیا ہے لیکن دلیل کیسے بنے گی میں خود نہیں آئی کولی کعبے پیدا ہو لیکن مریم ماں نہیں بن سکی اللہ کے گھر اب کہتے ہیں کہ جناب مریم کو جب اللہ نے اپنے گھر سے کہا چلی گئے حکم الہی تھا عیسیٰ پیدا ہوئے 4 آیتوں کا وعدہ کیا ہے میں نے ظاہر علی سے نکلا تو نہیں علی کتاب ہے تو بتانا چلا اب کہتا ہے قرآن فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو گود میں اٹھائے اپنی قوم کے پاس آئے قالو تو سب نے تڑپ کے کہا یا مریم لقد جئت شیئا فریا مریم کتنا بڑا کام ہے یہ بیٹا کہاں سے آیا ماں کیسے بنی تم ہم نے نکاح دیا نہیں شادی کی نہیں انمیرڈ ہو تم کنواری ہو نہ نکاح نام نہ ستی نہ شوہر نہ زوج نہ ہسبینڈ کہاں سے آیا یہ بچہ اب مریم ہے صاحب 11 برس کی لڑکی عورت تو یوں ہی ڈرتی ہے عورت تو ڈرتی ہے نا
کرتی ہے معاملے پر کمزور دل ہوتی ہے. اب 4 برس کا سینٹ اور قوم چڑھائی کر کے آئی. آج کی نے الٹی ہو جائے. بنی اسرائیل کی یہودی ہے نا, آنکھوں میں لال دورے بیس غلط غصہ جلال کھلا میں کام کر دھار چکار علم دھار چلے آ رہے ہیں. کہاں سے آئے یہ بچہ کہاں سے آئے؟ شوہر نہیں ہے. اب کیا کہوں ایک بات کہوں, ان کے نجس ذہنوں میں نجس فکر پیغام چل رہی تھی کہ شاید مریم نے غلط قدم اٹھایا ہوگا اور یہ بچہ اسی غلطی کا نتیجہ ہے. انہیں کیا پتا کیا مراد ہے مریم کا. جناب مریم سے جب کہا یہ بچہ کہاں سے آیا, شادی ہوئی نہیں, ماں کانا ابو کے براؤس ہوئی وہ مکانا تموں کے بغیہ. نہ تمہارا باپ کوئی برا انسان تھا نہ تمہاری والدہ کوئی برا انسان تھا. دیکھو قرآن نے ایک مہر تو لگا دی کہ جہاں ماں اور باپ دونوں صحیح ہو اولاد غلط نہیں ہو سکتی. کہاں سے آیا یہ؟ اپنے چہتے شہر فریا یہ کیا ہے؟ باز اللہ توبہ توبہ, یہ کاتر دودھ ہے, یہ ہم کیا دے رہے ہیں بچہ. علیہ باللہ یہ غلط بیٹا کہاں سے لائے؟ اب کیا کرے مریم, توجہ ہے. جب جناب مریم پر یلغار چڑھائی اٹیک حملہ پوری یہودی قوم کر کے آئیے مگر مارے حوصلہ. کتنے دن کے ہے جناب عیسیٰ؟ دن کے نہیں ہے, منٹوں کا معاملہ ہے. ابھی آئی ہے روایت ہے کہ اگر میں تو چھوٹی والی روایت سنا رہا ہوں, 59 منٹ کا سین ہے. 59 منٹس اونلی. کتنی عمر ہے؟ 2 کتنے غلط رہا ہوں مستقبل میں 2 ذرا پہل کے سنیے. کتنی عمر ہے؟ 59 منٹ. اور چڑھائی کس قوم کی ہے؟ تفصیل نہیں لے رہا ہوں, وقت نہیں دیکھ رہا. مار ڈالو مریم کو, زندہ کر غور کر دو. ہمارے خاندان پر دان لگایا, تھپا لگایا, ذلیل کیا, بغیر شوہر کے ماں باپ کے آئے. سمجھ گئے ہوں گے نا آپ تو؟ بھائی باہر کا بالکل ہی پوسٹ مارٹم تھوڑا دیا جاتا ہے, سمجھ جائیے. شوہر تھا نہیں, شادی تھا نہیں, جناب مریم. اب جب مریم پہ انہوں نے چڑھائی کی تو پڑھیے قرآن جا کر فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ, جناب مریم نے اشارہ کر دیا. اشارت إِلَيْهِ 59 منٹ کے بچے کی طرح. مجھے پوچھنے آیا ہوگا کون کیا کیا ہے, اس سے پوچھ لو. سنتے ہیں نا آپ کی سماعت کا انداز معتبر باتیں سننا ہے یا ہواؤں میں تالیاں بجانا؟ لفظی تو میں کروں گا نہیں, نہ جملے پھینکوں گا. میں تو سالڈ آیات قرآن کی بیس پر آپ کو سنا لے رہا ہوں, اس لیے کہ منبر مقام رسالت ہے, مقام امانت ہے. قوم کو عالی بنانے کی جگہ ہے, جاہل بنانے کی. میں اہل بیت سے ہٹ کر کس کی بات کروں گا نہیں, کوئی کتنی بھی بڑی شخصیت ہو. سے بڑا کوئی نہیں. سب یہ نظر بھاؤ کیجیے. اب صاحب آستینیں چڑھی ہوئی ہیں, دہل تک اب جاری ہے, روکے بھائی لوگوں کی ہے, ظالم قوم بڑی سنگین. یہ بھی کہہ رہے خواہشات کرے کب چڑھا کر رہا ہوں اس پر, اس سے پوچھ لو, اس سے پوچھو. قالو, سب نے ایک جٹ ہو کے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, ارے ہم اس سے کیسے بولے جو کہوانے میں بچہ ہے. یہ جیسا آکے والو معزز صالحین, اللہ آپ کو ہر طرح کی توفیقات سے نوازتا رہے. اور جو لوگ بھی مجلس سے برپا کر رہے ہیں, آج حسینی مدرسہ کی طرف سے ہے, پروردگار
ان کے بھی ترقیات پہ اور ہر طرح سے آئی جو توفیقات میں اضافہ فرماتا رہے، جو کرتے رہے مجلسوں میں آتے رہے. سنیے تو پوچھنا چاہتا ہوں، غور کریے. جناب مریم نے کہا اس سے پوچھو، ادھر سے رپلائی کیا ہوئی؟ کیفا تکلم من کان فی المہد. یہ جو جھولنے میں بچہ اب اس سے کیسے بولے؟ ابھی بیدار ہوئے ہی نہیں. اب یہودیوں نے یہ نہیں کہا یہ کیسے بولے. ارے بھائی 1800 2000 کلومیٹر دلی ہے جہاں سے میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ مجھے اچھے لگے، میں اچھا لگا، میں نے آپ کو دعوت دے دی، لیکن نہیں بنا، جمعہ نہیں ہو پایا، سندم نہیں بن پایا. لیکن ایک دفعہ ہو گیا، کوئی مسئلہ درپیش آیا، آپ جلدی چلے آئے. ورنہ آپ نے کہا تھا نا ہم آ گئے، ہم نے کہا ناشتہ لیجیے، کھانا لیجیے، بیٹھیے آرام فرمائیے، کیسے آئے پریشانی تو نہیں ہوئی. ارے نہیں، کھانے وانے کی تو کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے. ایک مسئلہ الجھن پیدا کیے ہوئے بڑا پرابلم بنائے. کیا ہے بتا دیجیے. میں نے یہاں تازہ ولادت ہوئی تھی، بیٹا پیدا ہوا تھا، شریف حیات کے آپ حوالے میں تھا، جھولے میں پالنے میں. انہوں کا مسئلہ بتا دوں. میں نے کہا اس سے پوچھ لیا، وہ ساری عزت دھری رہ جائے گی. آنکھوں کے حلقے بہار اور آنکھیں پھاڑ کے کہا مولانا اتنی بھی حقوق نہیں ہے. 2000 کلومیٹر سے آئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں اس بچے سے پوچھ لو. آپ کیا کہیں گے سے بتائیے. یہ کیا بتائے گا؟ یہ کہیے نا. مگر قرآن پہ جو آیت آئی ہے یہودی یہ نہیں کہتے یہ کیا بتائے گا، اس سے کیسے پوچھے. وہ کہہ رہے تھے کیسے بولے گا. یہ نہیں کہتے، کہتے کیفا نکلم، ہم کیسے بولے. یعنی اپنی مجبوری کا اعلان کیا، معصوم کے اختیار پہ اعتراض نہیں کیا. اچھا یہ جو آگے آگے بول رہے ہیں نا کل، یہ 5 لوگوں کے ساتھ بیٹھے گئے تھے تاکہ اپنے ساتھ والے 5 عجیب بات کے ساتھ اپنی مجبوری کا اعلان ہے. کیفا نکلم، ہم کیسے بولے، ہم کیسے کلام کریں. یہ نہیں کہا کیسے کلام کریں، کیوں ہوا یہ سب، اور آیت قرآن کیوں بنی. اس سسٹم کو اللہ نے قرآن میں قیامت تک کے لیے کیوں رکھا؟ تاکہ مسلمان پڑھے تو سمجھے، سمجھ جائے. کیا سمجھ جائے؟ یہ بنی اسرائیل وہ ہیں یہودی کہ انہوں نے ایک دن میں 70 ہزار انبیاء کو قتل کیا. ہمارے حضور کو چھوڑ کر سارے نبی سارے رسول ہی نہیں آئے. تو بھیا ایک سے زیادہ رسولوں کو کون جانتا ہوگا، نبیوں کو کون جانتا ہوگا. یعنی معصوم کو بہتر طرح سے سمجھتے تھے. اب یہ کیوں کہہ رہے کہ ہم کیسے بولے، یوں کیوں نہیں کہا یہ کیسے بولے. یہ بدلا کیوں، بدلا کیوں؟ یہ ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے. جناب مریم کے کانفیڈنس کو دیکھ کر یہ حیرت میں پڑ گئے کہ یہ بچہ معمولی نہیں ہے جسے صدیقہ اپنا گواہ بنا رہے ہیں. عجیب بات ہے، مبشر تو آئے گا عجیب نہیں تھا. اس کا کوئی فضل ہے زندگی کا، ڈوب مرو مر جاؤ بے شرم میں جو اہل بیت والا نہیں ہو سکتا. تجربہ مسلسل جانتے تھے. ایک نبی کو دیکھا تھا انہوں نے، یہودی تھے بھائی، نبیوں والی قوم، رسولوں والی قوم، اللہ نے بڑا نوازا تھا ان کو. یہ صفات انبیاء جانتے تھے. یہ معصوم کی اور عصمت کی کنڈیشنل کیفیت کو جانتے تھے. مریم کے
اطمینان کو دیکھا کہ 11 برس کی بچی ڈری نہیں، ہمارے حملے سے بھی نہیں ڈری، ہاتھ سے نہیں ہٹی، ہم نے حملہ بھی کر لیا، چڑھائی بھی کر دی۔ ارے بھیا صدیقہ کے گھر پہ لاکھ چڑھائی کرو وہ ڈرتی نہیں ہے۔ خطابت آیت سے مربوط اگر ہو تو لطف آئے گا۔ یہ ہے کمال، فضل کا کمال۔ اگر آپ بھی نہیں بولیں گے تو موبائل بولے گا، اس کے فضائل پہ پتھر بولتے ہیں۔ اور کریے آپ، ان کو تجربہ تھا جناب مریم کے اطمینان کا ریزن کیا ہے، ڈر کیوں نہیں یہ بچی 11 برس کی؟ ہم نے چڑھائی بھی کر لی، ارمان بھی کر لی، اٹیک بھی کیا، حملہ بھی کیا، مگر اسے خوف نہیں، ڈر ہی نہیں، ریسپیکٹ ہی نہیں، کچھ نہیں۔ سمجھ لیا کہ یہ بچہ کوئی غیر معمولی طاقت ہے، یہ ضرور معصوم ہے۔ اور یہودیوں نے یہی اعلان کیا کہ اگر بچہ معصوم ہو، اللہ کا نمائندہ ہو، تو نہ وہ عمر سے ڈرتا ہے، نہ ماحول سے ڈرتا ہے، نہ اس میں عمر اثر انداز ہوتی ہے، نہ ماحول انداز ہوتا ہے۔ اگر وہ بچہ ہوتا ہے تو گہوارے میں بولتا ہے، سر کٹتا ہے تو موقع دیتا ہے۔ جیسے کہ اشارت لے، یہ ہے میرا جواب پوچھو۔ رباک دارنا مفیق ہوتا ہے، معصومہ صدیقہ بطول ہوں، غیر ہوں پیدا ہوں، کوئی نفس میں کوئی بات نہیں، کوئی ڈیفیکٹ نہیں، کوئی خامی، کوئی کمی، کوئی غلطی میرے اندر نہیں ہے۔ میرا جواب یہ ہے، جنہوں کا کیسے بولے اس سے تو ہر گہوار سے آواز ہے، انی عبداللہ آدھان کے کتابہ وجعلنی نبی۔ اب اتنا بتا دو ڈاکنے والوں، میرے محترم سامعین، اتنا بتا دو گواہی کس نے دی؟ بچے نے دی گواہی، مریم کی طہارت کا گواہ کون بنا؟ عیسیٰ۔ عمر کتنی؟ اسے کب؟ توجہ، پہلے مجلس پڑھنے آئے تھے، حساب کو بری لگی بات۔ آج کل تو دنیا میں سب چیز سمجھ میں آئے لوگوں کو، فضائل اہل بیت سمجھ میں ساری بحثیں ان پہ ہوگی ہے۔ اپنے مشوافل کرداروں کو خواب دکھا دکھا کے جنت ہو رہے ہو، لیکن اہل بیت جنت دیتے اس کو بچ نہیں کیسے دیتے؟ آپ کتے کو نہلا کے جنت میں ویسے کہا ہوگی اختیار ہے اہل بیت کا۔ جو ہے تو اہل بیت کی بات آپ کو قرآن مجید سے مربوط کر کے اٹیچ کر کے بتانا، قرآن کریم کون تھا گواہ؟ اب میں مجلس پڑھے صاحب، کسی صاحب کو اچھی نہ لگی، انہوں نے فون باقی صبح وہ غلط پڑھا، وہ روایت غلط، مستدان غلط، پارلیمنٹ غلط، یہ بورڈ بھی غلط ہے بھائی، وقت لگا دی کتنی دیر آپ کو مجھ سے آئے گا فلاں صاحب کا فون آیا، نمبر یہ ہے، آپ کا بہت سارے آبجیکشنس ہیں، بہت سارے اعتراضات ہیں، آپ نے بہت غلط پڑھا ہے، کئی باتیں آپ نے غلط پڑھی، کون دے گا جواب؟ بس سنا ہے آپ نے فون، آپ جواب دے کے مطمئن نہیں کرے کون صاحب کو؟ میرا رائٹ ہے، مجھ کو بات کی دے کے میں جواب دوں، چونکہ اعتراض مجھ پہ ہوا ہے۔ آپ پوچھا جاتا اتنی بھی بات بھی قرآن ہمارے سامنے کیوں نہیں رکھ رہا؟ یہ بتا حضرت عیسیٰ پہ الزام لگا ہے یا مریم کا؟ اندر سے کس پہ لگا ہے الزام؟ تہمت کس پر ہے؟ بلیک کس
بہت دور سے اپنے دامن پر لگائے جانے والے غلط الزام کا تصفیہ خود کرتی، جواب خود دیتی. 11 برس کی ہے، معصوم ہے، جواب دیتی. مگر نہیں کہ اس بچے سے پوچھو کیوں تو کسی سے یہ اعتراض نہ کر لے، سوال نہ کر چلے مریم کے پاس چلتے. بیوی اے بطول صدیقہ، اے راضیہ، اے راضیہ، اے بنت رسول، اے صاحب عشق، اے مادر رسالت، آپ پہ اعتراض ہوا تھا، جواب آپ نے کیوں نہیں دیا؟ کہا وہ میں کسی مولوی صاحب کی بیٹی نہیں ہوں، کسی حافظ کی نوکر نہیں ہوں، کسی قاری کی نوکر نہیں ہوں، میں امتی نہیں ہوں، میں نبی کی بیٹی ہوں، نبی کی ماں ہوں. اور اللہ نے مجھے کر کے دیا، سننے کے جملہ اللہ نے مجھے لقب دیا، اسٹیٹس دیا ہے، مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، رتبہ دیا ہے، بلندی سے نوازا ہے. میری شان و شوکت دیکھو. کہا کہ مجھے بطول کہا ہے، اللہ نے مجھے بطول کہا. میں صبح قیامت تک سیرت لکھ کے جا رہی ہوں کہ بطول وہ ہوتی ہے جو بدتمیز لوگوں کے لفظ سلام کا جواب دیتی ہے. تو یہ ہے مانگی. جناب عیسیٰ نے کیا کہا؟ انی عبداللہ حالیل کتاب و جعلنی نبیہ. میں اللہ کے بندہ ہوں، اس نے مجھے نبی بنایا. آتانی الکتابہ، مجھے اس نے کتاب دی ہے، صاحب کتاب بنایا ہے. اور بعد میں کیا کہا؟ پھر نبی بنایا. پہلے کتاب دی، پھر نبی بنایا. سب منٹ کا بچہ جانتا ہے کہ جاہل نبی نہیں بنتا. جاہل نبی بنتا پروردگار نہیں بنتا. الحمدللہ. کہہ دیا اگر آپ جناب عیسیٰ نے کہا آتانی الکتاب، اجازت ہے گریبن کے حساب سے بتا دیجیے آتانی کیا ہے؟ آتا جو ہے یہ اللہ کی طرف اس نے دی ہے مجھے کتاب، مجھے دی ہے کتاب، یہ دی ہے کتاب. یہ کیا پیریڈ ڈکلیئر کر رہا ہے، فکس کر رہا ہے زمانہ، پاسٹ، ماضی. یعنی مجھے اللہ کتاب دے چکا. یہ 59 منٹ کا بچہ کہہ رہا ہے مجھے کتاب دے چکا ہے. دیکھو بھائی مجھے لطف نہیں آ رہا، سچی بات. اتنے خوبصورت چہرے اگر خاموش بیٹھے تو ایسا ہی لگتا ہے مجھے جیسے پھول کو بلا گئے.
57 मिनट महीने से करते जाएंगे ना, भाई वाह, पीछे ही तो जाएंगे ना, 61 मिनट तो नहीं होगा माजी, 59 मिनट के बच्चे का माजी 65 मिनट तो नहीं होगा, क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। 59 मिनट के बच्चे का 58, 57, 56 जाएगा ना, ऊपर तो नहीं जाएगा। तो हजरत ईसा कह रहे हैं मुझे अल्लाह दे चुका किताब, और ये कब ऐलान कर रहे हैं? 59 मिनट। तो उसका मतलब है कि आप 59 मिनट से पहले ही साहिब किताब करो। अब कै मिनट के से आप जब ये कुरान है भाई, ये कुरान है जो पढ़ रहा हूं मैं। क्या आप किताब, मुझे तो किताब दे चुका था, तो कब दी? अब हमने टटोलना शुरू किया किताब। मौलाना क्या है? हर नबी के साथ वो किताब मेरा अली है। क्या बात है, अच्छा जाना चाहिए था भाई, सुनिएगा, अली किताब है। तो चलो, ईसा क्या कह रहे हैं? मुझे अल्लाह ने किताब दी है। 59 मिनट का बच्चा कह रहा है, इस उम्र में कह रहा है। तलाश करो भाई। अरे मुसलमानों, मुझे तो नजर नहीं आ रही है, न जनाब ईसा की बगल में नजर आ रहा, न पहलू में नजर आ रहे, न सीने में नजर आ रहे, न बैग में, न झोले में, न थैले में। कई तकिया बना के तो सर के नीचे नहीं। वो कह रहे मुझे किताब दी अल्लाह ने। कहाँ है किताब? महसूस करेंगे सारे मुसलमान उलमा ने, मुफस्सिरीन ने लिखा कि कोई किताब अलग थोड़ी है, जनाब ईसा का वजूद ही किताब। इतनी मेहनत के बाद ये रिजल्ट, इतनी तबलीग के बाद अगर यही होगा तो फिर तो मायूसी कैफियत आ जाएगी ना। हजरत ईसा कह रहे हैं मुझे किताब दी है, तो अल्लाह क्या लिख रहे हैं? अरे वो खुद किताब है, मासूम का वजूद ही किताब होता है। ईसा को किताब माना, अली को नहीं माना। ईसा किताब है, अली किताब क्यों नहीं? कभी ईसा तो रसूलुल्लाह है, अली वलीउल्लाह। रिसालत से बड़ी चीज है, इसलिए कि अल्लाह को रसूल नहीं कह सकते, मगर वली कह सकते हैं। क्या कहना, बहुत को बहुत वली है, बहुत तो तू अली के मुकाबले में ला रहा है ईसा को? तो ठहर, अल्लाह ने कहा दुनिया खत्म नहीं करूंगा जब तक अली का अफजल होना साबित न कर दूं। तू ईसा के बराबर अली को, अली के बराबर ईसा को कह रहा है, आखिरी दिन में अली का चांद जमीन से निकलेगा। अल्लाह का वली, अल्लाह का वली, नबी का वसी, नबी का वसी, हम सब का वली। सरकार से बोलो, खोल के बोलो, एक मर्तबा या अली कहने से 1/3 कुरान का सवाल मिलता है पढ़ने का। चले इग्नोर कर दिया कुरान से। वो नबीउल्लाह है, रसूलुल्लाह, तो मेरा अली वलीउल्लाह है। अरे साहब, ईसा की वालदा बतूल सिद्दीका ताहिरा मासूमा रज़िया ज़किया, कुरान में उनका तज़किरा है। अरे कायनात में कोई कितनी भी बड़ी माँ हो और किसी भी बड़े से बड़े की माँ हो, अली की माँ से बड़ी किसी की माँ नहीं। अगर जवान में जोश नहीं तो कब आएगा भाई? या जोश दिखाया कीजिए, अली की माँ से बड़ी किसी की माँ नहीं। का मतलब क्या? सब लोग कुरान में लिखा, अली की माँ के बारे में क्या लिखा गया?
عیسیٰ کتاب ہے یا نہیں؟ بالکل کتاب ہے، قرآن کی مہر لگی ہے۔ اب آدمی کا بچہ ہے میدان میں، جس کی ماں کو اللہ اپنے گھر سے نکال کے فیصلہ بے وقت قرآن ہے، اور جس کی ماں کو کہے جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدہ کرے وہ گناہ کبھی معاف نہیں۔ کہ دلوں میں بغض علی اور بدن پہ حج کا لباس، دلوں میں بغض علی اور بدن پہ حج کا لباس، تیرے نصیب کا چکر ہے یہ، خانہ کعبہ طواف نہیں۔ علی کتاب ہے، اور اس گھرانے میں ہر موجود معصوم کتاب الہی، اللہ کی بولتی ہوئی کتاب۔ انشاءاللہ آپ نے اتنے میری کلمت بیانی کو شرف سماعت عطا کیا۔ میں آپ کو سند دینے کے موقع پہ تو نہیں، لیکن ہاں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے دلوں کی کیفیتوں سے اللہ راضی ہے۔ جو اہل بیت علی مولا ان کے گھرانے کے فضائل کو برداشت کر لے، اسی سے اللہ راضی ہے۔ سب سے برداشت نہیں ہوتے ہیں۔ فضائل اہل بیت کو تحمل کرنا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ سب کے بس کی بات کیوں نہیں ہے؟ ہر ایک فضائل برداشت کر لے گا، یہ آدم کے، نوح کے۔ اب بتائیے ہمارے ہندوستان میں بنگلہ دیش کے تو بلا پہلے تو اسی کا ٹکڑا تھا، حصہ کا ٹکڑا کیا ہے؟ اسی میں تھا، ہندوستانی تھا۔ آپ کا بنگلہ دیش بھی پاکستان بنا، پاکستان سے پھر بنگلہ دیش بنا، تو عادتیں، فطرتیں، سوچ سبھی کیسی ہے، معاشرت کیسا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں ایک سیریل چلا تھا رامائن، ابھی دیکھتے ہوں ضرور لوگ سے سننا بھی جاتے واپس سب دیکھا۔ ہمارے ہندوستان میں ایسا ہوتا تھا کہ 9 بجے 8:30 بجے آتا تھا تو ایڈ کو بیٹھے کنفیوز ہوتا تھا۔ ایک ٹائم پر سارے مسلمان ماشاءاللہ ٹی وی کے سامنے بیٹھے، ارے کوئی بات نہیں دیکھ رہے تھے، سیریل دیکھ رہے۔ ایک اس میں ایپیسوڈ آیا کہ ہنومان، اور وہ اس موقع پر جب لکشمن کے تیر لگا، کیا تھا وہ تو موت واقع ہونے والی تھی، ہم مر گئے تھے، تو کسی ویدھ نے، حکیم نے، ڈاکٹر نے اس وقت کہا کہ سنجیونی بوٹی لے آ، اس سے نہ ہو جائے لکشمن سے۔ اب سنجیونی بوٹی کہاں سے لائے تھا؟ وہی بتایا کہ ہم پہاڑ میں تھے، وہ جذبات میں جناب ہنومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا پتر تو تھے ہی، فرزند ہوا، اڑتے 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 اس پہاڑ پر پہنچ گئے، اور جانے کے بعد چونکہ آ تو گئے تھے جذبات میں، اب سنجیونی بوٹی کا نہیں پتا انہیں کون سی ہے، کیسے لے جائیں بھائی، بوٹیاں بہت جڑی بوٹیاں ساری، اب کیا لے جائیں یہ پتا نہیں۔ سنجیونی بس تو آؤ دیکھنا تھا، دیکھا پورے پہاڑ اٹھا کے ہاتھ پر اور اڑتے ہوئے لے آئے۔ 10-20 سال کا ہو گئے سیریل کو مطلب ابھی تک کسی کا آرٹیکل چھپا مسلمان کا کہیں کیسے ہو سکتا ہے، ہنومان پہاڑ کیسے اٹھا سکتا ہے، سارے مسلمان یہ ہے منزل، یہ فضائل، یہ مناقب، یہ حقائق کی صداقت، یہ سچائیاں
बर्दाश्त करना बहुत बड़ी बात है। खैबर का मैदान कल ही नहीं था, अब तक का कल ही नहीं था। ये मजलिस भी मैदान है, खैबर से कम नहीं है। क्या हर एक को एलाउ देके नहीं दी? अच्छा, क्वालिटी एक फजाइल किसी के भी सुन सकता है। मैं बात कर रहा था ना, एक्स वाई जेड, जो पढ़ो ईरान की दस्तगीर के फजाइल है, निजामुद्दीन औलिया के फजाइल हो गया गुजरे, कोई बहस, सारी बहस होती है अली का क्यों होती है, ये क्यों होती है? हालांकि औलिया का सारा सिलसिला मौला से जब हम उससे फैज उठाने वालों की विलायतों के कायल है, उनके मौजों के कायल है, वो जो बरकत है उसके मौजों पर एतराज ये है कि दुनिया में मानने के रिजल्ट में सनद नहीं बनती। मैं खुद में कहना नहीं चाह रहा था, मगर जब आप समझने पर तैयार ही नहीं तो मुझे लफ्ज इस्तेमाल ही करना पड़ेगा। किसी के भी मानने पर, खुश होने पर, कबूल करने पर सनद नहीं मिलती। आए की सनद तैयबुल विलादत, माँ के किरदार का सनद नहीं मिलती। मगर अली के यहाँ मामला बड़ा नाजुक है। अली को वही मानेगा जिसकी विलादत साफ हो। अली को कबूल करना शजरे की तहरत का ऐलान है, फजाइल को कबूल करना अपने हसब नसब की पाकीज़गी का ऐलान है। ये मैदान अली का मैदान हो या अली की औलाद का, करबला तक चले जाए और कहिएगा इस एहतियात से कोई जंग लड़ी गई जैसे करबला लड़ी गई नहीं, किसी जंग में खैरों के चढ़ाव उठाए गए। ये यहाँ का जो हो जाता है हो जाता है, और मोहब्बत हो तो कम से कम इतनी तो हो। सुनिए, ये बिना समझे जन्नत की लालच में हुसैन पर कुर्बान हो गए थे। अजीब जुमला कह रहा हूँ, या तो सब जन्नत के पीछे पड़े हैं। शोहदाए करबला ने, नासिराने हुसैन ने, असहाबे सैयदुल शोहदा ने बताया, रात को चराग बुझाकर हुसैन ने कहा, फातिमा का लाल, जमाना ने जन्नत का सरदार तुमसे वादा करता कि चले जाओ, जन्नत का मैं जामिन, तुम्हें वही रुतबा मिलेगा, वही सिला मिलेगा, वही रज़ा मिलेगी जो शहादत के बाद मिली। चले जाओ, जन्नत तुम्हारी पक्की है। मगर क्या जुमला का मार्फत इसको कहते हैं। साहब चले जाते जन्नत तो पक्की हो गई। अरे भाई मालिक जन्नत कह रहा है ना कि मैं तुम्हें जन्नत दे रहा हूँ, तुम्हें कटाने की जरूरत नहीं है, शेख करने की जरूरत नहीं है, जाओ अपने हलाल के साथ जिंदगी गुजारो। मगर यह है नजर, यह है किरदार, यह है हौसला, यह है मवद्दत। क्या मवद्दत? मोहब्बत का मामला नहीं, मवद्दत। जब हुसैन ने कहा जाओ मैं दे दूंगा तुम्हें जन्नत, जन्नत तुम्हारी पक्की, मर्तबे तुम्हारे पक्के, तो जुमला कहा शोहदाए करबला ने फातिमा के लाल इतना इम्तिहान न लीजिए। अब इतने छोटे नफ्स और कमजोर अक्ल के लोग नहीं है कि जन्नत के लिए मालिक के जन्नत हमारी जन्नत वही है जहां हुसैन। अव्वल तो हम जन्नत के लिए सोचते ही नजर बैठा, हमारी नजर में जन्नत की कोई अहमियत है ही नहीं। अरे हम तो जहां बैठ जाए क्या करें, अली का दामन, हुसैन का दामन, और फिर अज़ादार होना क्या गलती है? बस चल फिक्र मैं तो आप में ये बात बहुत नाकार हूँ, दुआएं करने का भी हौसला नहीं रखता। क्या मर्तबा है आपका, क्या मंजिल है आपकी? आप क्या है? आप है अज़ादार। दुनिया के लोगों का आपसे कयास नहीं हो सकता, कंपैरिजन नहीं हो सकता। दुनिया वाले और हैं,
अरे मैं खुल के कह दूं ना, आप स्पेशल कोटा हैं। बेशक बेशक जो खातून जन्नत के जरिए अल्लाह से मांगा गया, जो ड्यूटी आपको बताते हैं ना, ये करो ये करो ये करो ये करो, वो सब है अपनी जगह पर, मगर हमारी तकलीफ है अज़ादारी के लिए। और अज़ादारी बजा लाना, अंजाम देना, वही हमारा मकसद है हयात। हमारी जिंदगी का टारगेट क्या है? अज़ादारी है हुसैन। कब है हुसैन? अजमत क्या है अज़ादार की? कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता दादा। आज समझ के जाना, अपने अहमियत, अपनी इम्पोर्टेंसी, अपनी अजमत, अपने वक़ार, अपने वज़न, अपने बैठ, अपनी तकरीम व बुजुर्गी को, अपनी कैफियत को समझ के जाना। क्या बनाया है ना, कैसा करार दिया, क्या मंजिल है आपकी? अज़ादार क्या है? अब मुझे नहीं पता कौन कितनी नमाज़ें पढ़ता है, मुझे नहीं पता कौन कितने मुसल्ले पे बैठता है, कितने रोजे रखता है, कितने हज करता है, कितनी तहज्जुद गुजारी करता है, कितने खाना खाना, मुझे क्या पता है किसी के बारे में? मुझे पता है क्या अज़ादार है। अज़ादार है तो अज़ादार की मंजिल क्या है? बड़ी रवायत है, नमाज पढ़ो। कहा जाएगी अल्लाह की बारगाह में कौन ले जाएगा? ये फरिश्ते आएंगे, नमाज ले जाएंगे, रोजे फरिश्ते ले जाएंगे, हज फरिश्ते ले जाएंगे, मुबारक हो फरिश्ते ले जा रहे हैं। अज़ादार के आंसू तो फातिमा ले नौकर काम कर रहे हैं, या मालिक का काम कर रहे हैं। आदि मैंने पढ़ दिया बस, और एक या डेढ़ दिन है, और मैं चाहूंगा कि आप इन कानों से न सुनिए, दिल के कानों से सुनिए। रवायत जो मैंने देखी है मजालिस और अज़ादार के हवाले से, वो आपके बारगाह समाज में रख रहा हूँ। अकेली फातिमा नहीं आती, बड़ी बतूल के साथ छोटी बतूल, 4 साल की यतीमा मजलूम सकीना, आवाज गलत हो गई आपकी। अब रवायत सुनिए अभी तो आती है, जब अज़ादारी की तरफ पढ़ती रही थी तो आपकी उंगली थामे बारह की चली थी, वो बतौर सगीरा अज़ादारी के बाहर फैल जाती है सकीना। शहजादी फरमाते बेटी क्यों हो गई हो? अब सवाल तो हुआ, रवायत में जवाब नहीं लिखा है, लेकिन सवाल नहीं है। अजीब ये जनाब फातिमा रोटी सकीना बेटी को बोले चलो, अब जनाब फातिमा ज़हरा कहती है सकीना दर्द हो रही हो, सवाल में जवाब, बेटी यहाँ तुम्हारे सब चाहने वाले हैं, कोई तुम्हें तमाचा नहीं मारेगा। साइकोलॉजी यानी फातिमा ज़हरा के जुमला बता रहा है कि सकीना जो के टक्के रुकी है, उनको खौफ है। 1400 बरस हो गए और उन दवाओं की सर्व का दर्द अभी अच्छा से सकीना से अलग नहीं हुआ। यही इसी दरवाजे पर साहिबान मजलिस शहजादी कायनात हो अपनी सकीना को लिए हुए, जब सकीना आप भी ज्यादा खाने में माशाल्लाह बड़े बड़े रोते हुए लोगों को देखती है तो हमें कहते दादी अम्मा जी लोग कौन है कि 1400 बरस के बाद मेरे बाबा का नाम लेकर रो रहा है। कहा बेटी ये तेरे बाबा के अलावा है, बच्ची करने हाथ उठा
एक और होता है, सुनिए। एक आलिम सैयद साहब, उन्होंने ये आयत पढ़ी कि कायनात में कहीं भी मजलिस हो, उस मजलिस में कोई आए या ना आए, उसे अपनी दुखिया बात जरूर आए। सबसे ज्यादा बने हुए सारी दुआएं सजदा में आज है ना 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर कहाँ से आगे दूर से अरे मेरे अजीजों कभी गोलों नगर अपने आने का गोलों नगर का काफी के आए हो शहर शहराब हो शहर में हो है दियो खुदा सलामत रखे आप आए हैं मगर आपका आना और है और ये कुछ बीवी का आना जिससे मसलियाँ चलती है जिसका प्रदूषण जिसका हो तो वो आलिम दीन के रवायत करते हैं कि कायनात में कहीं भी मजलिस हो हुसैन की दुखिया माँ हर मजलिस में शिरकत फरमाती है। तो उन्होंने सोचा पढ़ाया गई तो आंसू लेके आती अज़ादारों से आंसू का बनाने वाले तो उसको तशवीश पैदा हुई कि आंसुओं का आखिर होता था समझना आपकी अजमत इसी एक लफ्ज में अपना मकाम समझना जन्नत क्या है आपके लिए समझिएगा बिल्कुल मेरे मामूली हो जाएगी जन्नत। सोचते कि आंसू का क्या होता है इसका इस्तेमाल यूज क्या है। अब उन्होंने किताबें तलाश करना शुरू की स्टडी की मुताला किया उन्हें रवायत निकली बहुत सी उन्होंने सोचा कि शहजादी से खुद पूछे बड़े ना मगर मुलाकात कैसे हो ज़ियारत कैसे हो तो एक अमल मिला कि 40 जुमेरात कंटिन्यूअस अगर ये अमल किया जाए तो बीवी अपनी ज़ियारत का शरफ बता रहा थी मिसाली में दिए और जुमेरात को अमल शुरू किया। जब 40वीं जुमेरात आई और आधी रात हुई तो जहाँ पर ये बैठे हुए थे वो जगह दूर से बराबर हो गई लाइट उजाला और जब मुकाए दूर बढ़ गया वो मकाम और एक आवाज आई किसी ये समझ किए 40 जुमेरात जिसको याद किया था वो आ गई सवाल करता है तेरा कभी भी आप आगे कहा मेरी औलाद में तो परेशान हो क्या पूछना चाहते हो तुमने 40 जुमेरात अमल किया कब ये पूछना चाहता हूँ कि दुनिया में जाके मजलिस होती है तस्वीरें जाती कहा मैं तो अंदर क्या फरमाती है आप क्या मकसद होता है अब मैं आंसू जमा करके लाता हूँ रोने वालों के और करिएगा बीवी और आंसुओं का क्या करती है। अब सुनिए यह है अंजिल कब तुझसे करवाए पूछा चाहती क्या तूने मंजर आशूर आशूर का मंजर मक्तल में पढ़ा है वो कहता है पढ़ा ये बता